إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریاء و بزرگی، بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جمعے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے آداب سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. محترم سامعین، یہ جو جمعے کا دن ہے نہایت عظیم الشان اور فضیلت والا دن ہے. اس دن کو کئی اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے چنندہ اور محبوب پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتیوں میں سب سے چنندہ اور محبوب امت محمدیہ یعنی حق اور آپ. تو اللہ رب العالمین کے دلوں میں بھی سب سے محبوب اور چنندہ دل اسی امت کے حوالے کیا. اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، اضاء اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس دن سے محروم رکھا. فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، بس یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن. فَجَعَلَ اللَّهُ بِهَا، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں لایا، امت محمدیہ کو لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا. فَهَدَانَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور اس
تحفے کے طور پر اس عظیم دن جمعے کے دن سے نوازا۔ تو یہ جمعے کے دن نہایت ہی اہم اور عظیم الشان دن ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کہا کہ یہ دن تمام دنوں میں افضل ہے، خیر افضل یومکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے بہتر اور سب سے خیر و برکت والا دن، سب سے اچھا اور عمدہ دن یہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن ہے یہ جمعے کا دن جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ نے صرف یہ سمجھا کہ جمعے کے دن صرف جمعے کی نماز ہے، بس یہی اس کی فضیلت ہے۔ جی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ جمعے کے دن ویسے ہی ہے جیسا کہ 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے۔ 12 مہینے میں رمضان کے مہینے کی جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہی مقام و مرتبہ 7 دنوں میں جمعے کے دن کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو کہا کہ یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام وآدمها عند اللہ، کہ یہ جمعے کا دن تمام دنوں کے سردار ہے۔ وآدم عند اللہ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی عظیم و عظیم رتبہ والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم الشان ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ، کہ یہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم الشان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم الشان اور اہمیت والا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جمعے کا دن عرفہ کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے، اس قدر اللہ رب العالمین کو یہ دن محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ دن اس قدر پسند ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اس دن سے نوازا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ فیہ خمس خصال، کہ اس دن میں 5 ایسی چیزیں ہوئی، اس دن کی 5 ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر دنوں کو حاصل نہیں ہے، اور بعض روایتوں میں ہے 7۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دن کو یعنی جمعے کے دن کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہے جو دیگر دنوں کو نہیں ہے، اور وہ خصوصیات کیا ہے؟ فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وَفِيهِ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ وَفِيهِ قُرِّبَ الْأَرْضَ، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو زمین کی طرف بھیجا۔ وَفِيهِ طِيبَ عَلَيْهِ، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ وَفِيهِ مَاتَ، اور یہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، اور اس دن یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ مسلمان جو بھی رب سے مانگتا ہے رب اسے ضرور عطا کرتا ہے، رب اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وَفِيهِ سَاعَةٌ، اور آج ہی کے دن جمعے کے دن بھی قیامت آئے گی، جمعے کے دن بھی قیامت آئے گی۔ تو یہ 7 خصوصیات ایسی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں، جو دیگر دنوں کو حاصل نہیں، اسی لیے یہ دن اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت عظیم الشان ہے، نہایت عظیم مرتبہ والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دن کو امت محمدیہ کو ہمیں اور آپ کو عید کے طور پہ دیا، کہا ان ھذا یوم عید للمسلمین، کہ یہ دن یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا معنی صرف خوشی کا نہیں ہے، بلکہ عید کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو راضی کر لے، اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش رہے۔
کہا یہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے عید کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ تو الغرض اس دن کی فضیلت اور اس دن کی اہمیت بے شمار ہے۔ اس دن یعنی جمعے کا دن جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز، جمعے کی نماز ہر مسلمان بالغ عاقل مکلف شخص پر فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ لوگوں جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، تو خرید و فروخت کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، دکانیں بند کر کے، جس کام میں ہو سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آؤ، نماز میں حاضر ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے کارآمد چیز ہے۔ آج ہماری عادت کیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں خطبہ ختم ہونے کا، کہ جب خطبہ ختم ہو تو آخر میں جائے نماز میں شامل ہونے کا۔ یہ جمعے کا دن کا کام نہیں ہے۔ جمعے کا دن تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اذان سے پہلے کم از کم اذان کے وقت ضرور مسجد میں حاضر ہو جائے۔ وہی اعلان کیا صلاۃ کے یوم الجمعہ کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف آ جاؤ، مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ العالمین نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، اور یہ حکم واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربعہ، کہ جمعے کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، حق ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ 4 قسم کے علاوہ تمام لوگوں پر یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ 4 قسم کون ہیں؟ عورت اگر گھر میں ظہر کی نماز پڑھے تو بہتر، لیکن جمعہ میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے، جمعے میں شامل ہونا چاہے تو شامل ہو سکتی ہے۔ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی، وہ حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، ام ہشام بنت حارثہ، وہ کہتی ہے کہ میں جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر سورہ قاف سن کر میں نے یاد کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہر دن جمعے کے دن سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، تو ام ہشام کہتی ہے کہ میں اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر میں نے کو یاد کر لی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابیات آتی تھی۔ اور دوسری حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں جمعے کے دن اگر مسجد آنا چاہے اس کے لیے الگ سے پردے کا انتظام ہو تو آ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جیسے عام آدمی ہم اور آپ اگر نہیں آئیں گے جمعہ چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے، لیکن عورت اگر جمعہ چھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن آنا چاہے تو آ سکتی ہے، جمعے کی نماز پڑھے گی۔ یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے گی تو ظہر کی نماز پڑھے گی، اگر مسجد میں آئے گی تو جمعے کی نماز پڑھے گی۔ جیسے مرد مسجد میں حاضر ہے جماعت کے ساتھ جمعہ، اگر اتفاق سے کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو پائے، بیمار ہے، سفر میں ہے، یا کوئی اور وجہ نہ پاس کر گیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی ظہر کی نماز پڑھیں گے 4 رکعت۔ مسجد میں اگر حاضر ہوتے ہیں جمعے کے دن تو جمعے کی نماز، اگر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں تو جمعے کی نماز میں بلکہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 4 رکعت۔ تو وہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں سے جمعے کی نماز معاف ہے، اس پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ کہا کہ نمبر 1 عورت، اس پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ دوسرا کہا کہ مریض بیمار شخص، آدمی جو بستر پہ پڑا ہوا ہو، وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مسجد تک چکر آنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ گھر ہی میں وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ وعبد مملوک، غلام اگر ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آج تو غلام کا دور ہے، غلام کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مسافر، اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، نہ کہ جمعے کی نماز۔ یہ اور بات کی قصر کریں گے تو دوسری بات ہے، لیکن اگر آدمی مسافر ہے تو مسافر کے اوپر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف
ظہر کی نماز ہے، اور بعض باتوں میں اور سبھی اور بچہ کے لیے بھی، بچہ کے اوپر بھی جمعے کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان پر عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب حیثیت استطاعت ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ جمعے کے دن وہ آئے، جمعے کی نماز میں وہ شامل ہو۔ اگر کوئی شخص جمعے میں حاضر نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَةَ کہ لوگوں آپ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، آپ لوگ جمعہ نہ چھوڑو، اور يَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں مہر مار دے گا، پھر آپ کا نام غافلوں میں سے لکھ دیا جائے گا، آپ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها جو سستی کی وجہ سے، جو غافل بن کر لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالی اس کے دل میں مہر ثابت کر دیتا ہے، پھر اس کا شمار غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان امر رجلا يصلي میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، اور جس گھر کے مرد جمعہ میں آنے سے تاخیر کرتے ہیں یا جمعہ میں نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اگر جمعہ چھوڑے تو یہ نقصان، اسی لیے آدمی کو جمعے کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال جمعے کی نماز یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس کے چند آداب دیکھیے۔ جمعے کا دن پہلا کام آدمی یہ کرے کہ غسل کرے۔ اگر آدمی کی حیثیت ہو، مطلب آدمی اگر طاقتور ہو، اسے کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر نہ ہو، جیسے بہت ٹھنڈی پڑ رہی تھی تو ٹھنڈی میں اگر بیمار آدمی غسل کرے گا تو نقصان کر جائے گا، اس کے لیے نہیں۔ جو غسل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اس کے لیے یہ کہ وہ آدمی غسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم کہ جمعے کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہے، مگر دوسری حدیث سے پتہ یہ چلتا کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ اکرمہ تابعی ہے، اکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، عراق سے چند لوگ آئے اور عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جمعے کے دن غسل کرنا کیسا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مستحب ہے، اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مستحب میں نے کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے شروع میں صحابہ اکرام غربت کی زندگی جی رہے تھے، سبوں کے پاس ایک کپڑے تھے، وہ بھی اونی موٹے قسم کے کپڑے، اسی کپڑے میں محنت و مزدوری کرتے، اسی کپڑے میں کام کرتے، پھر وہ کپڑا پسینے سے بدبو پھیلنے لگتا، اس کپڑے سے بدبو آ جاتی، تو ایک دن صحابہ اکرام اسی حالت میں مسجد آ گئے تو اتنی بدبو پھیل گئی مسجد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان هذا اليوم فاغتسلوا، کہ آج کے دن یعنی جمعے کے دن تم لوگ غسل کر لیا کرو۔ لیکن اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لیکن اب الحمدللہ ہر کسی کے پاس مال کی فراوانی ہے، ہر کسی کے پاس 2-3 دن کپڑے ہیں، لہٰذا آج وہ مسئلہ نہیں ہے بدبو پھیلنے کا، لہٰذا آج یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سراحت کی۔ تو بہرحال جمعے کے آداب یہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ آدمی غسل کرے اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اسی طرح آدمی کے لیے سنت ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی اچھا کپڑا پہنے، عمدہ لباس پہنے، جو اس کے نزدیک سب سے عمدہ ہے وہ لباس پہنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے، وہی کپڑے تھے۔ ان 2 کپڑوں میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو اسپیشل رکھتے تھے جمعے کے دن کے لیے۔ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا کو خاص کر دیے تھے، اچھا والا کپڑا، کہ یہ کپڑا صرف
تو گویا کہ جمعے کا دن آدمی کو اچھا کپڑا پہننا چاہیے، عمدہ کپڑا پہننا چاہیے، اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جمعے کے دن آدمی اچھا عمدہ خوبصورت لباس پہن کر مسجد آئے۔ تو جمعے کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ آدمی اچھا لباس پہن کر آئے، اچھا کپڑا پہن کر آئے۔ اسی طرح ایک آداب یہ بھی ہے کہ آدمی جمعے کے دن خوشبو وغیرہ یا خوشبودار تیل لگا کر مسجد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اغتسل، جو جمعے کے دن غسل کرے، وَيَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرِهِ، اور حسب استطاعت حسب طاقت وہ پاکی حاصل کرے، وَيَدَّهَنَ مِن دُهْنِهِ، اور گھر میں جو تیل ہو خوشبودار تیل وہ سب لگا لے، اَوْ لِيَمُسَّ مِن طِيبِهِ، یا کی خوشبو لگا لے۔ اگر اس کے پاس خوشبو نہ ہو تو اگر اس کی بیوی یا اس کے گھر میں کوئی خوشبودار تیل استعمال کرتے ہو تو اسی کو لے کر اپنے سر پہ لگا لے، میری مرضی سے خوشبو آئے۔ کہا کہ اَوْ لِيَمُسَّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر ہی سے خوشبو لے لے یا کوئی خوشبودار تیل لگا لے، اس کے بعد پھر مسجد آئے۔ یہ سب اس کے آداب ہیں۔ اور سب سے مشہور ناخن کا تراشنا، مونچھ بنوانا، زیرے لب صاف کرنا، یہ تو آداب ہی ہے۔ تو بہرحال جمعے کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ آدمی خوشبو لگا کر آئے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ آدمی جلدی مسجد آئے، صبح سویرے جلدی آدمی مسجد آنے کی کوشش کرے، آزان کا انتظار نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو پہلے آئے گا اس کی الگ فضیلت، جو آزان سے پہلے مسجد حاضر ہو گیا اس کی الگ فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو جمعے کے دن غسل جنابت کے مانند غسل کرے۔ اسی حدیث سے علماء نے محدثین نے استدلال کیا کہ اگر آدمی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعے کی رات کو اپنی بیوی سے ملے۔ تو کہا کہ من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو آدمی جمعے کے دن غسل جنابت کے مانند غسل کرے، اس کے بعد کا ثم راح، پھر وہ پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کرے یا پہلی گھڑی میں آئے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ کہا کہ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے مسجد میں، یہ پہلی گھڑی کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے شخص آیا وہ پھر دوسرا نمبر پہ آیا، تیسرا نمبر پہ، آدمی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ ٹائم کا اعتبار ہے۔ ٹائم کا اعتبار ہے، ٹائم کیا اللہ بہتر ہے، آپ کے آزان سے پہلے آ جائے۔ تو کہا کہ من راح فکأنما قرب بدنہ، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے تو اسے اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بدنہ، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اسے ایک گائے بیل قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے فکأنما قرب شاہ، تو اسے بکری یا بکرا قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اذان سے پہلے پہلے جو سب سے لاسٹ میں آئے گا، اذان سے بالکل پہلے پہلے اسے کہا کہ ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صدقہ تو صدقہ ہے، نیکی تو نیکی ہے، لیکن عالمین کے نزدیک وہی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم سبوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم آزان سے پہلے مسجد حاضر ہونے کی کوشش کریں، ہم آزان سے پہلے مسجد حاضر ہو جائے۔ اگر آزان سے پہلے حاضر نہیں ہوتے ہیں، آزان کے بعد ہوتے ہیں جیسے آج ہماری عادت ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِي كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ الْمَلَائِكَةُ، کہ مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، رجسٹر میں سب کا نام لکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پہلی گھڑی میں کون، دوسری گھڑی میں کون، تیسری گھڑی میں کون، سب کا نام نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے
ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب آذان شروع ہوتی ہے تو وہ فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور پھر آگے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب رجسٹر بند، جو آئے گا ان کا نام رجسٹر میں نہیں رہا، ان کا نام، تو پھر ہمیں جمعے کی فضیلت کہاں ملے گی؟ نماز کی فضیلت ملے گی، نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جمعے کی فضیلت ہمیں کہاں ملے گی؟ تو اسی لیے آذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز، جب آدمی مسجد میں آئے اگر آذان سے پہلے آتا ہے تو دو رکعت کر کے جتنی چاہے نفل پڑھیں۔ اگر آدمی آذان کے بعد آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے صرف 2 رکعت نماز ہے، جس کو تحیۃ المسجد یا داخل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خطبہ دے رہے تھے، حضرت سلیق الغطفانی مسجد میں داخل ہوئے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا سلیق صلی رکعتین، سلیق تم نے پوری کا نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو نماز نہیں پڑھا۔ تو کہا کہ تم فصلی رکعتین، کہ کھڑے ہو جاؤ اور پوری کا نماز پڑھو، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمْ، اور مختصر کرو، کیونکہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو غور سے خطبہ سنا کرو، اس میں تجھ سے تمہیں بہت فائدے ملیں گے۔ لیکن چونکہ بعد میں آیا ہو، امام کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا ہو اور تحیۃ المسجد بھی ضروری ہے، لہٰذا تحیۃ المسجد پوری کا ہلکا پڑھو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ تو اگر آدمی آذان کے بعد آتا ہے تو 2 رکعت سنت پڑھے تحیۃ المسجد، اس کے بعد وہ بیٹھے۔ لیکن اگر آذان سے پہلے آتا ہے تو 2 رکعت تک آپ جتنا چاہیں پڑھیں، اگر چاہیں تو 2 رکعت پہ بس پڑھیں، چاہے تو 4 پڑھیں، چاہے تو 6 پڑھیں، آپ کی مرضی۔ 2 رکعت کر کے جتنی پڑھے پوری نوافل میں آئے گا۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھے۔ سورہ کہف، جمعے کے دن کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اور فی لیلۃ الجمعہ، کہ جو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے برابر نور دے دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بندہ جہاں ہے یہاں سے لے کر بیت اللہ خانہ کعبہ کے دوری کے برابر سے نور نوازا جاتا ہے، نور دے دیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے مغرب سے پہلے پہلے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر آج جمعے کے دن مغرب تک، جمعے کے دن اور رات میں آ جائے آدمی سورہ کہف پڑھے؟ اسی طرح جمعے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے دن جتنا درود پڑھے اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ امتی تورد علی یوم الجمعہ، کہ میری امت کے درود مجھ پر جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اے لوگوں فاکثروا علی، اے لوگوں آج کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، اور جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اور جنت میں بھی وہ شخص مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا اور مجھ سے اتنا ہی نزدیک ہوگا۔ تو جمعے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمعے کے دن خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، شور و غل نہ کرے، آپس میں باتیں نہ کریں، چاہے وہ بچے ہو یا بوڑھے، مرد ہو یا عورت، آدمی خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ اگر بچہ یہاں پہ گفتگو کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اشارے میں منع کر سکتے ہیں، بول کے نہیں۔ اگر آپ بچے کو بولنے جائیں گے تو گویا آپ کا بھی بولنا ہو گیا، آپ بھی سوال سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر سے جو بچے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا، ہمارا نواز جو بھی آتے ہیں، ہم اس کو پہلے ہی سمجھائیں کہ بیٹا جمعے کے دن مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے، بیٹا جمعے کے دن جاؤ گے کسی سے بات نہیں کرو گے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو گے، بیٹا اگر تمہارا دوست بات کرو گے تو بھی اس سے بات نہیں کرنا۔
پیارے بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن بات نہیں کرنی چاہیے. جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، جب امام صاحب تقریر کر رہے ہوں تو آپ خاموشی کے ساتھ تقریر سنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو بھی سنیں، مگر آپس میں باتیں نہ کریں. اگر بات کرتے ہیں تو آپ اس کے سوال سے محفوظ رہ جائیں گے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ جمعے کے دن سورہ ملک کی تلاوت کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت ابو ذر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی. حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ بھائی یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ اشارے میں کہا کہ بھائی یہ سورہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضرت ابی بن کعب نے ان کو جواب نہیں دیا. نماز کے بعد پھر حضرت ابو ذر حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دینے لگے اگر کوئی شخص بات کرتا ہے، اگر کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو ایسی صورت میں لغو کام کیا جس خطبے کے ثواب سے وہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے. خطبہ سننے کی جو فضیلت ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد اب حضرت ابو ذر نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، چونکہ بات کر چکے تھے، آپ سچ کہہ رہے ہیں. بالکل سچ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی ہوئی، دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ معاملہ ایسا ہے. آپ نے کہا صدقہ ابی بن کعب نے سچ کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرما دیا کہ جب امام خطبہ دے اگر کوئی آدمی اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب امام ممبر پہ خطبہ دے اور آپ اپنے ساتھی سے صرف اتنا ہے کہ چپ خاموش ہو جاؤ، صرف اتنا آپ کہہ دیں فقد لغوت، تو آپ نے تو لغو کام کیا، بےہودہ کام کیا، جس کی وجہ سے آپ خطبہ سننے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. ہاں اگر کسی کو ضرورت ہو، کسی کو بات کرنے تو امام سے بات کر سکتا ہے، خطیب سے بات کر سکتا ہے. دلیل ایک دیہاتی مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں کیا. تو آدمی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، میں خراب ہو جائے، لاؤڈ اسپیکر میں کوئی پریشانی ہو، امام یا جو خطیب ہوا اگر کہے کہ بھائی صحیح کرو یا دیکھو یا کچھ گر گیا اور سامان فلانا اٹھاؤ ایسا کرو، تو وہ چلے نہ جائے کیونکہ امام کو ہمیں اختیار ہے. لیکن آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں تک حدیث میں ہے من مس الحصى فقد لغا، جس نے اگر کنکری بھی ہلایا تو اس نے بھی لغو کام کیا. یہ ہے جمعے کے دن کی فضیلت اور آداب. ہم سبوں کو چاہیے کہ ان کے آداب کا خیال رکھیں، اس میں جو سنتیں ہیں اس کو اپنائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما. ایک اعلان ہے کہ جناب ماسٹر علی امام کے بڑے صاحبزادے جناب علی عامر صاحب کئی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں اور ان کا اعلان بھی بارہا ہو رہا ہے، ابھی تک ان کو شفا نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال. اے اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہے، جو پریشان حال ہے، اللہ اس کو اس مصیبت سے، اس کو اس پریشانی سے نجات دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قوموا يا عباد الله.